ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے فی سبیل العلم، علم کے راستے میں۔ اس سبق کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو وہ اپنا نامزد کرتے ہیں، جس کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کی سرزنش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک خضر علیہ السلام کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں کہ وہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، یعنی تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں، ان تمام واقعات کو اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ فی سبیل العلم، علم کے راستے میں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قام موسیٰ خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل، کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے خطیباً خطاب کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، فی بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں، فسئل تو ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ای الناس اعلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، علم میں سب سے بڑھ کر، یعنی لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم کے مقابلے میں کون زیادہ ہے، کون سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا اعلم، کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ فعتب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی، اذ لم يرد العلم الی اللہ، اس لیے کہ، اس کے معنی یہاں پہ اس لیے کہ انہوں نے علم کو نہیں لوٹایا الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، اللہ ہے، تو انہوں نے اپنا نام لے لیا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علم کو نہیں لوٹایا اللہ کی جانب۔ فأوحى اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، ان عبدا من عبادی، کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، بمجمع البحرین، جو دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، مجمعون یعنی ملنے کی جگہ، بحرین دو سمندر، تسنیہ ہے، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، ہوا اعلم منک، وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، کیف بہ، یعنی کیسے ان تک پہنچنا ممکن ہے۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا احمل حوتا، کہ آپ ایک مچھلی اٹھا لیجئے، حمل یحمل اٹھانا، یہاں پہ لے لینا ترجمہ ہے، احمل حوتا، کہ ایک مچھلی لے لیجئے، فی مکتلن، کسی تھیلے میں یا کسی ٹوکری میں، مکتلن تھیلے یا ٹوکری کہتے ہیں، کسی تھیلے میں، کسی ایک تھیلے میں ایک مچھلی لے لیجئے، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ، اور جب آپ اس کو کھو دیں گے، فَهُوَ ثَمَّ، تو وہ وہی ہے، یعنی جب مچھلی جس جگہ آپ کی کھو جائے گی وہیں پر خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ فَانْطَلَقَ، تو وہ چلے، وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ یوشع بن نون، اور ان کے اپنے غلام کے ساتھ، فتح کے معنی نوجوان، یہاں پہ غلام معنی ترجمہ کرنا ہے۔ وانطلق بفتاہ، اپنے غلام کے ساتھ چلے، اپنے غلام کیا نام تھا، یوشع بن نون، یعنی یوشع بن نون کے ساتھ، اپنے غلام یوشع بن نون کے ساتھ وہ چلے، وحمل حوتا فی مکتل، اور ان دونوں نے لے لیا تھا ایک مچھلی، حملہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ان دونوں نے ایک مچھلی لے لیا تھا، فی مکتل، ایک تھیلے میں، حتی کان عند الصخرۃ، یہاں تک کہ جب وہ چٹان کے پاس، پہاڑ کے پاس پہنچے، وضع رؤوسہما، تو اپنے سروں کو ان دونوں نے رکھ دیا، فناما، اور دونوں سو گئے، ناما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، وضع وہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فانسل الحوت من المقتل، انسل ینسل معنی ہوتا ہے مچھلی کا آہستہ سے نکل جانا، چپکے سے نکل جانا، تو مچھلی نکل گئی، من المقتل تھیلی سے، یعنی اس ٹوکری سے، اس تھیلی سے مچھلی چپکے سے آہستہ سے نکل گئی۔ فاتخذ سبیلہ، اور اس نے اپنا راستہ بنا لیا، فی البحر، سمندر میں، سربن چلتے ہوئے، سربن یہی وہی تیرتے ہوئے، چلتے ہوئے اپنا راستہ سمندر نے اس نے بنا لیا۔ وکان لموسیٰ وفتاہ عجبا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس غلام کے لیے، ان کے غلام کے لیے یہ عجب بات تھی۔ فانطلق بقیت لیلتہما ویومہما،
اور وہ دونوں چلے اپنی بقیہ رات اور بقیہ دن، یعنی دن اور رات کے جو بھی وقت بچے تھے اس وقت میں وہ چلنا شروع کیے۔ فلما اصبح، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتاہ، اپنے غلام سے، آتنا غداءنا، کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ آتنا یعنی عطا کر دو، دے دو، ہمیں دے دو، غدانا ہمارا ناشتہ، یعنی ہمارا ناشتہ نکالو، ہمارا ناشتہ دے دو۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، نصبا کے معنی یہاں پہ ہے تھکان، تعبن یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ لقد لقینا کہ ہمیں لاحق ہوا ہے، لقی یلقا ملنا، یعنی ہمیں پہنچا ہے من سفرنا، اس سفر کی وجہ سے، من سفرنا ہذا، اس سفر کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے، نصبن یعنی تھکان، یعنی تھکان لاحق ہوئی ہے اس سفر کی وجہ سے ہمیں۔ ولم یجد موسیٰ مسا من النصب، نصب معنی یہی تھکان یا سفر، یعنی تھکان کو محسوس، مسن محسوس، مس یمس چھونا یعنی محسوس، ترجمہ یہاں پہ کرنا ہے۔ ولم یجد موسیٰ علیہ السلام نے محسوس نہیں کیا، مسن من النصب، اس تھکان کی محسوس کو انہوں نے نہیں پایا، وجد یجد پانا، موسیٰ علیہ السلام نے محسوس نہیں کیا تھکان کی، اس تھکان کی کمزوری کو موسیٰ علیہ السلام نے محسوس نہیں کیا۔ حتی جاوز المکان الذی امر بہ، یہاں تک کہ اس جگہ کو تجاوز کر گئے، الذی امر بہ، جس کے بارے میں حکم دیا گیا تھا۔ فقال لہ فتاہ، تو ان سے ان کی غلام نے کہا، لہو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے غلام نے کہا، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے غور کیا، اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ ہم جب پہاڑ یعنی وہی چٹان پہاڑ کے پاس جب ہم پناہ لیے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا، یعنی وہیں پہ مچھلی چونکہ پھسل گئی تھی، نکل گئی تھی، چلی گئی تھی، تو میں مچھلی کو بھول گیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک ما کنا نبغی، وہی تو جگہ ہے، ما کنا نبغی، جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، بغا یبغی چاہنا، جس کو ہم چاہ رہے تھے، جس کی تلاش میں تھے، وہ تو وہی جگہ ہے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ دونوں لوٹے، ارتد یرتد معنی لوٹنا، علی آثارہما، اپنے قدم کے نشانات کے مطابق، اپنے قدم کے نشانات کو یعنی اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ لوگ لوٹے، قصصاً چلتے ہوئے، قص یقص قصتاً یا قصصاً جب مصدر آتا ہے تو اس کے معنی بیان کرنا، اور جب قصصاً آتا ہے تو چلنا، یعنی چلتے ہوئے اپنے نقش قدم پر وہ لوگ واپس ہو گئے۔ فلما انتہینا الی الصخرۃ، جب وہ لوگ چٹان کے پاس پہنچے، اذا رجل مسجن یعنی مغطن یعنی ڈھکا ہوا، بثوب ایک کپڑے کے ذریعے، اذا رجل مسجن کہ اچانک ایک ڈھکا ہوا آدمی، بثوب ایک کپڑے سے تھا، فسلم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ فقال الخضر، تو خضر علیہ السلام نے کہا، وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، کہ آپ کی سرزمین میں سلام کہاں، یعنی آپ کی سرزمین میں سلام کہاں سے؟ فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انا موسیٰ، کہ میں موسیٰ ہوں۔ فقال، تو انہوں نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے، موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ قال، انہوں نے کہا، نعم، ہاں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، علی، اس شرط پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مما علمت، اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے، رشدن یعنی ہدایت کا علم، کیا ہدایت کا علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کیا آپ ہمیں سکھائیں گے؟ قال، انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے، انک لن تستطیع معی صبرا، یقیناً تم استطاعت نہیں رکھتے معی میرے ساتھ، صبراً صبر کی، یعنی صبر کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، تم صبر نہیں کر سکتے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ انت، کہ اے موسیٰ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، انی علی علم، کہ میں ایک ایسے علم پر ہوں، من علم اللہ، اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر ہوں، علمنیہ، جس کو اس نے مجھے سکھایا ہے، لا تعلمہ انت، یعنی جس کو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی علی علم من علم اللہ، یعنی اللہ کا علم میں سے میرے پاس ایسا علم ہے، علمنیہ، جو اس نے مجھے سکھایا ہے، لا تعلمہ انت، جس کو تم نہیں جانتے۔
وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ، اور تمہارے پاس ایسی علم ہے علمکہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، لا اعلمہ، جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، صابراً، صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے لیے، امراً کسی بھی معاملے میں، یعنی میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، یمشیان علی ساحل البحر، اور سمندر کے ساحل پر وہ دونوں پہنچ گئے، یعنی چلتے ہوئے پہنچ گئے۔ لیس لہما سفینۃ، ان کے لیے کوئی کیا کشتی نہیں تھی، سفینۃ کشتی، جہاں ان لوگوں کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ فمرت بہما سفینۃ، تو ان دونوں کے پاس سے ایک کشتی گزری، مرہ یمر، گزرنا۔ فکلموہم، تو ان لوگوں سے ان دونوں نے بات کی، ان یحملوہما، کہ ان دونوں کو وہ لوگ کیا کر لے، اٹھا لے، یعنی سوار کر لے، حمل یحملو، اٹھانا، سوار کرنا۔ فعرف الخضر، تو خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے، عرف مجہول کا صیغہ ہے۔ فحملوہما بغیر نول، تو ان لوگوں نے ان دونوں کو سوار کر لیا، بغیر نول، بغیر کسی اجرت کے۔ اجرت یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یا نول یعنی اس کا ہے معنی اجرت، یعنی بغیر کسی اجرت کے ان لوگوں نے سوار کر لیا۔ فجاء عصفور، تو ایک پرندہ آئی، عصفور پرندہ، چڑیا، ایک چڑیا آئی، فوقع علی حرف السفینۃ، اور سمندر کے اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، واقع ہو گئی۔ فنقرت، اس نے چونچ مارا، نقرتن ایک، او نقرتین یا دو، یعنی ایک یا دو چونچ اس نے مارا، اس پرندے نے، من البحر، سمندر سے، یعنی سمندر میں چونچ مارا، اس سے پانی نکالا۔ فقال الخضر، تو خضر علیہ السلام نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ما نقص علمی و علمک من علم اللہ، یعنی میرا علم، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ما نقص علمی، کہ میرا علم کم نہیں ہے، و علمک، اور نہ ہی تمہارا علم کم ہے، من علم اللہ، اللہ کا دیا ہوا علم میں سے، الا کنقرۃ ھذا العصفور فی البحر، مگر اس چڑیے کی چونچ مارنے کی طرح سمندر میں، یعنی کہنے کی مراد یہ ہے کہ اے موسیٰ، ما نقص علمی و علمک من علم اللہ، یعنی اللہ کے علم کے مقابلے میں تمہارا علم اور میرا علم اتنا ہی ہے، جتنا کہ نقرۃ ھذا العصفور، اس پرندے، اس چڑیے کے چونچ مارنے کی طرح سمندر میں، یعنی چونچ مار کر جتنا پانی نکلتا ہے اس کے چونچ میں، اس پرندے کے چونچ میں جتنا پانی نکلتا ہے اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ فعمد الخضر الى لوح من الواح السفینۃ، لوح کی معنی لکڑی، تو خضر علیہ السلام نے ارادہ کیا، قصد کیا ایک لکڑی کا، من الواح سفینۃ، یعنی کشتی کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی کی طرف انہوں نے قصد کیا، فنزعہ، اور اس کو کھینچ لیا، نزع کھینچنا، اس کو کھینچ لیا۔ فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قوم، ایسی قوم، حملونا، جن لوگوں نے ہمیں کیا کیا، سوار کیا، بغیر نول، بغیر کسی اجرت کے، عمدتا، آپ نے ارادہ کیا، قصد کیا، الی سفینتہم، ان کی کشتیوں کی جانب، فخرقتہا، اور اس کو کیا کیا، جلا دیا، فخرقتہا، اور اس کو توڑ دیا، یعنی اکھاڑ دیا، خرق یخرق معنی اکھاڑنا، اس کو اکھاڑ دیا، لتغرق اہلہا، تاکہ آپ غرق کر دے، اہلہا، کشتی والوں کو، یعنی کشتی والوں کو تاکہ آپ ڈبو دے، اس وجہ سے آپ نے اس کا ارادہ کیا اور اس کو اکھاڑ دیا۔ قال الخضر، خضر علیہ السلام نے کہا، علم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، صبر کرنے کی استطاعت تمہارے اندر ہرگز نہیں ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ آپ میرا مؤاخذہ نہ کریے، بما نسیت، اس پر جو میں بھول گیا، یعنی میرے بھولنے کی وجہ سے میرا مؤاخذہ مت کیجیے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملات کو آپ مشکل مت بنائیے، ارہق یرہق، مشکل بنانا، عسرا یعنی مشکل، میرے معاملات کو اور مشکل مت بنائیے۔ فکانت الاولی من موسیٰ نسیانا، اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی بھول تھی، نسیانا بھول، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی بھول تھی۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چلے،
فَإِذَا بِغُلَامٍ تو اچانک ایک لڑکے کو دیکھا ایک بچے کو دیکھا يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ تو خضر علیہ السلام نے اس کے سر کو پکڑا لیا من اعلاہ اس کے اوپری حصے سے، یعنی اس کے اوپری حصے سے اس کے سر کو پکڑا. فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ اس کے سر کو اکھاڑ دیا. اقتلع یقتلع اکھاڑنا، اس کے سر کو اکھاڑ دیا بیدہ اپنے ہاتھ کے ذریعے. فقال موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس کیا آپ نے قتل کر دیا ایک پاک جان کو بغیر نفس بغیر کسی جان کے بدلے، یعنی جان کے بدلے جان لینا یہ تو جائز ہے، لیکن بغیر جان کے بدلے آپ نے ایک پاک جان کو قتل کر دیا. قال انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے الم اقل لک کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. فانطلقا تو وہ دونوں چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ یہاں تک کہ جب گاؤں والوں کے پاس پہنچے. اہل قریۃ یعنی ایک گاؤں کے پاس جب پہنچے استطعما تو ان دونوں نے کھانا طلب کیا. استطعما یستطعم معنی ہوتا ہے کھانا طلب کرنا. ان لوگوں نے کھانا طلب کیا اہلہا یعنی اس گاؤں والے سے. فابوا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما ان دونوں کی میزبانی کرنے سے. فوجد فیہا جدارن تو وہیں یعنی اسی گاؤں میں ایک کیا پایا ان لوگوں نے ایک دیوار ان لوگوں نے پایا. جدارن دیوار یعنی ان لوگوں کو ایک دیوار ملی. یریدو جو چاہتی تھی، یریدو میں جو ہوا ضمیر فاعل ہے وہ جدار ہے، جو دیوار چاہتی تھی ان ينقض کہ وہ گر جائے، یعنی وہ دیوار گرنا ہی چاہتی تھی. قام الخضر خضر علیہ السلام نے کیا کیا بیدہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس کو کھڑا کیا. فاقامہ اور اس کو درست کر دیا، صحیح کر دیا. فقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت اگر آپ چاہتے لاتخذت علیہ اجرا تو اس پر اجرت بھی لے سکتے تھے. فقال تو انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے ھذا فراق بینی و بینک کہ یہ میرے اور تمہاری جدائیگی ہے، یعنی یہی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان جدائیگی ہے، یعنی یہاں سے ہم دونوں کا راستہ الگ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرحم اللہ موسیٰ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے. لوددنا ہم چاہتے تھے، ودّا معنی ہوتا ہے چاہنا، لوددنا ہم ضرور چاہتے تھے، لو صبر اگر وہ صبر کر لیتے یعنی موسیٰ علیہ السلام، حتی یقص علینا من امرہما تو ان دونوں کی باتیں ان دونوں کے معاملات ہمیں بیان کیے جاتے. حتی یقص علینا من امرہما ان دونوں کے آپس کی جو گفتگو تھی، جو آپس کے درمیان جو معاملات تھے، ان تمام چیزوں کو ہمارے پاس بیان کیا جاتا، ہم لوگوں کو بتایا جاتا.